بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، کل ہم نے نماز کے شرائط کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ آج ہم نماز کے ارکان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نماز کے ارکان بعض لوگ 7 کہتے ہیں اور بعض لوگ 6 کہتے ہیں، مگر زیادہ صحیح بات 6 نماز کے ارکان کی ہے، جس میں سب سے پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے کر جائیں گے، اور عورتیں ہیں تو سینے تک کے ہاتھ لے کر جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو تکبیر تحریمہ سے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کی معنی یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے نماز کے علاوہ حلال تھی، جیسے ہم کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، سو سکتے تھے اور دیگر ہنسی مذاق کر سکتے تھے، مگر نماز کی وجہ سے اب ہمارا سب خیال، سب تصور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ تو تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں گے، ہماری نماز کا آغاز اس سے ہوگا۔ دوسرا رکن ہے قیام، یعنی ہر مسلمان جو بھی نماز پڑھنے والا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہے، کوئی بیماری لاحق نہیں ہے اور کوئی چیز اس کو لاحق نہیں ہے جو اس کو کھڑے ہونے سے مجبوری ہوتی ہو، تو ایسے مرد اور عورت کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، قیام کرنا، جسے قیام کہا جاتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ عموماً بہت سی عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، لڑکیاں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، حالانکہ ان کے لیے بھی قیام کرنا فرض ہے۔ تو نماز کے ارکان میں سے دوسرا رکن قیام ہے، تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر معذور ہے تو ان کو شریعت نے اجازت دی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی، مگر تندرست ہے، مرد ہو یا عورت، تو ان کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ تو پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا رکن ہے قیام، تیسرا ہے قرات کرنا، یعنی نماز میں کم از کم چھوٹی چھوٹی 3 آیت یا ایک اتنی بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے کے اندر فرمایا ثم نظر، یہ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ثم نظر، اس میں 6 ورڈ ہے، 6 الفاظ ہے، تو ایسے 6 تیا 18، کم از کم علماء فرماتے ہیں کہ 3 6 یعنی کم از کم نماز کے اندر 18 حروف والی آیت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس سے کم پڑھتا ہے تو فرض ادا نہیں ہوگا، جب فرض ادا نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کم از کم سورہ فاتحہ کے بعد 6 یعنی 18 حروف والی آیات، 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھنی چاہیے، یا ایک اتنی بڑی آیت جو 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو۔ تو تیسرا رکن قرات ہے، یعنی 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں یا ایک اتنی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے۔ تو پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 4 ہے رکوع کرنا، یعنی نماز میں تھوڑا سا جھک جانا، آدھا جھک جانا، آدھا کھڑا رہنا، اور اس کی عملی مشق ہم اس سے پہلی ویڈیو میں بتلا چکے۔ تو چوتھا رکن ہے رکوع کرنا۔ 5واں رکن ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، یعنی ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ اور پھر جو بھی نماز کا قاعدہ آخرہ ہے، چھٹا رکن جو بھی نماز کا قاعدہ، جیسے فجر کی نماز ہے، اس میں دوسری رکعت میں جو قاعدہ کیا جاتا ہے، تحیات میں بیٹھا جاتا ہے، تو قاعدہ آخرہ ہے۔ اسی طرح سے مغرب کے اندر تیسری رکعت میں جو آخری رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے لیے بیٹھا جاتا ہے، تو تیسری رکعت کا قاعدہ آخرہ ہے۔
اسی طرح سے عشاء کی نماز میں چوتھی رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے قاعدے میں اسے کہتے ہیں قاعدہ آخرہ. تو یہ قاعدہ آخرہ میں چھٹا رکن ہے قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا، تشہد کی مقدار بیٹھ جانا. اور بہت سے لوگ ساتواں رکن یہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے سلام پھیرنا، یعنی سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا. تو یہ نماز کے ارکان ہیں. سب سے پہلا رکن تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 3 قرات کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا، نمبر 7 اپنی مرضی سے سلام پھیرنا. تو یہ 7 نماز کے ارکان ہیں. آپ تمام طلبہ اس کو یاد کریں، اس کی عملی مشق کریں اور نماز کو ایسی نماز بنائے کہ ہماری نمازوں میں خشوع ہو جائے اور کل یہی نماز ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ورنہ کل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. بربادی ہے ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کو عام ضرورت کی چیز ماننے پر بھی نہیں دیتے. تو ہم وعید والی اور ویل والی نماز سے اپنی حفاظت کریں. ہم خشوع اور خضوع والی نماز، اللہ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.